خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس کے حضور منت کر رہا ہوں کہ دیکھتے دیکھتے آپ کو کچھ ایسی بات دکھائی دے جائے جس کی آپ کو ضرورت ہے، ایسی ضرورت جو آپ پوری نہیں کر سکتے، کوئی اور آپ کے لیے پوری نہیں کر سکتا، ایسی ضرورت جسے پورا کرنے کے لیے اس کے پیار کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا ہوا ہے۔ یہ میری دعا ہے، یہ میری دعا ہے، کوئی ایسی بات آپ کو دکھائی دے جائے جس کی وجہ سے آج آپ اسے کہیں کہ آئے خدا، آئے دیالو پتا، مجھ پر دیا کر، وہ کر دے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائی اور بہنوں، خداوند کے پیارو، یقین جانو کہ خداوند آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کلام زندگی پروگرام دعوت ہے اس کی، اس کے پیار کی دعوت ہے۔ وہ کہتا میرے پاس آ، میرے پاس آ۔ پاس وہ آتا جس کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، جسے یقین آ جائے کہ خداوند یسوع خدا کا پیار ہے۔ یہ ایسا پیار ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یہ ایسا پیار ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس نے کہا میں گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ اس کے پیار کی دعوت ہے، میرے پاس آؤ۔ تو جو ایمان لاتا ہے اسے خداوند مبارک کہتا ہے اور اسے وہ مالا مال کر دیتا ہے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے، خدا کے پیار پر، خداوند یسوع پر، یہ سمجھ کر، یہ یقین کر کے اس کے پاس آتا ہے کہ یہ مجھ گناہگار کے لیے خدا کا انتظام ہے، میری مکتی کے لیے میرے مالک کی طرف سے یہ ایک بخشش ہے۔ ایسے ایمان کے لیے خداوند یسوع مسیح تعریف کرتا ہے۔ اور جب کبھی کوئی آیا ہے اس کے پاس اپنی مصیبت کو لے کے، ایسی پریشانی اور ایسی مصیبت کو لے کے اس کے پاس آتے تھے لوگ جس کا کہیں اور علاج نہیں تھا، تو جب کبھی ایسے کوئی آیا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ کہیں کچھ نہیں ہو سکا، کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں مجھے پوچھ رہا، تو مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہے، مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں آیا، مجھ گناہگار کو، میں تیرے پاس آ گئی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ اس ایمان کی تعریف کی ہے خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ۔ اور جب اس کی زندگی میں کوئی نیا کام ہو گیا، وہ بچ گیا، شفا مل گئی، دعا سن لی گئی،
کچھ ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے سب لوگ حیران ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اس کو کہا کرتا تھا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، بیٹا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ یہ اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اس کا یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ یقین کر لینا کہ آئے خداوند یسوع تو خدا کا پیار ہے، تیری محبت بے حد ہے، تیری قدرت بے حد ہے، تیری شکتی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور تیرے پیار کو کوئی پورے طور پر بتا نہیں سکتا، تو وہ ہے اور تو میرے لیے ہے۔ جب کوئی یہ یقین کرے، اس ایمان کا لانے والے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے وعدے ہیں۔ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ ان سے وعدے کرتا ہے، ان سے کہتا ہے یہ تو نے مجھ پر ایمان لے آیا ہے، تو نے مجھ پر بھروسہ کیا، میری بیٹی تیرے لیے میرے یہ وعدے ہیں۔ وہ کون سے وعدے ہیں؟ بہت ہیں، بہت وعدے ہیں۔ کچھ باتیں جن کا میں آپ کو ذکر سناؤں گا، آپ چاہیں تو آپ خود بائبل پڑھو، اس میں دیکھو اس نے کتنے وعدے کیے ہیں، یہ کہہ کے کہ تو مجھ پر ایمان لایا، تو مجھ پر ایمان لائی ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے خداوند کے وعدے ہیں اور وہ سچ ہیں، اور لوگوں کی گواہیاں اگر آپ سنیں گے کہ انہوں نے یقین کر لیا، آ گئے اس کے پاس، اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور کہہ دیا اب میں کہاں جاؤں، اور کوئی نہیں میرے لیے دروازہ، سب دروازے بند ہیں، میرے لیے کہیں کوئی امید نظر نہیں آتی، جدھر دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں کہاں جاؤں پیارے خداوند یسوع، میں تیرے پاس آ گئی ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ ان کی گواہی سننے والی ہے، وہ بتائیں گے کہ جو وعدے اس نے کیے ہیں وہ سب سچ ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے اسے وہ کر بھی سکتا ہے، اور اس نے کیا ہے میرے لیے۔ گواہیاں سنو، آپ سن سکتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ایسے وسیلوں کے لیے، خدا کا شکر ہے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ایسی گواہیاں دیتے ہیں کہ میں ایمان لے آئی اور دیکھو اس نے میرے لیے کیا کر دیا، میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے، دیکھو اس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے آؤ دیکھتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو وشواس کر لیتے ہیں، ان کے لیے کیا کہا اس نے۔ یوحنا کی انجیل میں ایک وعدہ ہے اور ایسا لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور 35 آیت، یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ کیسی بات کہہ دی خداوند یسوع مسیح نے، یہ کیا وعدہ ہے؟ میں ہوں وہ روٹی جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ کیا وہ کھانے کی چیز ہے؟ کس بات کا ذکر کر رہا ہے خداوند یسوع؟ خداوند یسوع مسیح اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ جس طرح انسان کا بدن روٹی چاہتا ہے اور پانی چاہتا ہے تاکہ جسم قائم رہ سکے، اسی طرح انسان کی روح کو ضرورت ہے۔ انسان کی روح بھی بھوکی ہے، انسان کی روح بھی پیاسی ہے۔ کتنے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو میرے ساتھ اس بات میں سہمت ہوں گے، اتفاق کریں گے کہ سچ مچ ایک بھوک ہے ہمارے اندر اسے جاننے کی، جی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ قریبی رشتہ ہو قائم، ایسا محسوس ہو کہ میں اس سے بات کر رہی ہوں اور وہ سن رہا ہے، مجھے ایسا لگے کہ وہ میری طرف دیکھتا ہے، میں ایسی ہوا میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے میری نظر تجھ پر ہوگی اور لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پہ کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ انسان عبادت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس امید سے کہ کوئی اس کے ساتھ ایک ایسا سمبند ہو جائے، سنگم ہو جائے، ملاقات ہو جائے، قربت نزدیکی ایسی ہو جائے کہ اندر چین آ جائے، ایسا لگے کہ روح کو خوراک مل رہی ہے، آتما کی پیاس کا انتظام اس نے کر دیا، پیاسی آتما کو پینے کا موقع مل گیا، میں پی رہا ہوں، وہ پلا رہا ہے، میں پی رہا ہوں، میری آتما پی رہی ہے اس کا پیار۔ یہ کہتا ہے ایسا ہو جائے گا۔ تمہاری آتما بھوکی اور پیاسی ہے، تم جاننا چاہتے ہو خدا کو، خدا کے نزدیک آنا چاہتے ہو، خدا تمہارے نزدیک آیا ہے۔ میں خدا کا پیار ہوں،
میں خدا کا فضل ہوں، میں گناہگار کے لیے خدا کی مدد ہوں. یہ کہا خدا یسوع مسیح نے. میں ہوں وہ روٹی جس کے لیے تمہاری آتما بھوکی ہے، میں ہوں وہ زندگی کا پانی جس کے لیے تمہاری روح پیاسی اور ترستی ہے. جگہ جگہ دنیا بھر میں لوگ ملیں گے جو پیاسے ہیں، جو بھوکے، ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز ایسی کی کمی کوئی نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دنیا کی چیز کی کمی نہیں ہے، سب چھوڑ کے آ گئے، تنگ آ گئے. کہتے اس سے پیاس نہیں بجھتی، آتما پھر پیاسی کی پیاسی ہے، گھر بھرا ہوا ہے، اندر سے خالی ہے. وہ آئے ہیں اس کے پاس، انہوں نے کہا اس کا وعدہ سچا ہے. یہ سچ ہے کہ زندگی کی روٹی وہی ہے، یہ سچ ہے کہ روح کی پیاس کے لیے پانی وہی ہے زندگی کا. یہ وعدہ ہے اس کا. اگر کوئی بھوکا ہو تو میرے پاس آئے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. دیکھو یہ لکھا ہوا 7ویں باب میں، یہ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 37 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، چلا کر کہا، بڑی زور سے کہا تھا کہ سب سن لے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. میں بھی آپ تک اس کی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کمزور ہوں، میں نکما ہوں، پر اس کے زور پر، اس کے پیار پر بھروسہ کر کے آپ کے دل تک یہ آواز پہنچا رہا ہوں کہ خدا کا پیار آپ کو پکار کے کہتا، میری بیٹی، میرے بیٹے، تو پیاسا ہے، تو پیاسی ہے، آتما میں پیاس ہے، تو چاہتی ہے کہ تجھے ایسا لگے کہ وہ میرے اندر آ گیا ہے. اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کتاب مقدس میں آیا، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. یہی نہیں کہ ایک بوند اس کے اندر آئے گی، وہ جو پی لے گا دریا بن جائے گا. زندگی پھوٹ نکلے گی. وہ جو پیاسا ہے اسے خدا استعمال کرنے لگتا ہے. اس کے ذریعے سے جو اس کا پیار پیے گا اس کے اندر سے پیار بہ نکلے گا. جس کی زندگی میں، جس کی روح میں اس کی زندگی آ جائے گی، وہ زندگی بہ نکلے گی. مفید اور فائدہ مند زندگی ہوگی وہ دوسروں کے لیے. جیسے روٹی کھا کے چین آتی ہے، پانی پی کے چین آتا ہے، ایسی زندگی وہ کہتا تمہاری ہو جائے گی کہ تم دوسروں کے لیے چین اور آرام کا وسیلہ بن جاؤ گے. دکھ دینے والے نہیں رہو گے، سکھ پہنچانے والے بن جاؤ گے. اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آ کر پیے، ترپت بھی ہو جائے گا اور بہ نکلے گا. یہ ہے اس کا وعدہ، یہ وعدہ ہے اس کا ان کے لیے جن کی روح بھوکی اور پیاسی ہے، جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں، کسی ایسے ریگستان میں ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں ایک بوند نہیں ملی ابھی تک. ابھی تک ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے. ابھی تک میں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جسے میں سجدہ کرتا ہوں وہ سامنے ہے. ایسا نہیں لگتا کہ جس سے میں بات کرتا ہوں وہ سن رہا ہے اور جواب دیتا ہے. پیارے خداوند تیرا شکر ہو، تو ایسا چاہتا ہے. پیارے خداوند اگر میرا کوئی بھائی، کوئی بہن پیاسی ہے، بھوکا ہے، اے خداوند یہ وقت ہے تو اس کے دل میں کام کر، اور خداوند مجھ پر بھی رحم کر. یہ وعدہ ہے اس کا. آپ بھی یہ دعا کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو میری بھوک ہے، میری پیاس ہے، میری آتما اندر سے بھڑک رہی ہے، دیکھ میری طرف. پھر دیکھنا کیا ہوگا. ایک اور وعدہ خدا یسوع مسیح کا ہے، وہ یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب میں ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 46ویں آیت. 12واں باب اور 46ویں آیت. اس میں دیکھو یہ لکھا ہے، میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں
جیسے سورج نکلتا ہے اور اندھیرا جاتا رہتا ہے، تاریکی مٹ جاتی ہے، تو کہتا میں نور ہو کر اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ ایک اندھیرا ہے انسان کے اندر، کسی کمرے میں اگر اندھیرا ہو تو اسے ڈنڈے مار کے نہیں نکالا جا سکتا، شور مچانے سے نہیں نکلتا، وہ بتی جل جائے کوئی شور نہیں ہوتا، اندھیرا چلا جاتا۔ وہ کہتا اگر میں دل میں کسی کے آتا ہوں تو اندھیرا نکل جاتا ہے، اسے دکھائی دینے لگتا ہے، اسے اپنا حال دکھائی دینے لگتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہائے ہائے یہ کیا ہے میری زندگی۔ کہتا وہ وقت ہے جب میں اس کے پاس آ کے کہتا ہوں لا یہ اندھیرا مجھے دے، یہ اپنے پاپ مجھے دے، یہ اپنے زخم مجھے دے دے۔ جسے دکھائی دینے لگے کہ میرا حال برا ہے، اسی کا حال وہ بدل دیتا ہے۔ میں نور ہو کر اس دنیا میں آیا ہوں، اس کی زندگی کو وہ اندھیرے کے قبضے سے چھڑا کے اپنی روشنی میں داخل کر دیتا۔ ایسا لکھا ہوا ہے، ایسا لکھا ہوا، گواہی ہے یہ، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کلوسیوں کے نام کا خط ہے، اور اس کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کلوسیوں نام کا خط، افسیوں کے بعد فلپیوں، فلپیوں کے بعد کلوسیوں، اور کلوسیوں کا پہلا باب اور اس کی 13 اور 14 آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو یہ لکھا ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی، چھٹکارا یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ یہ اندھیرا گناہ کا ہے، پاپ کا ہے، پاپ کی وجہ سے انسان کے اندر اندھیرا ہے، دکھائی نہیں دیتا کچھ، اسے دکھائی نہیں دیتا کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس کے آخر میں کیا ہے، آخر میں بربادی ہے، موت ہے، سارا گھر برباد ہو جائے گا، بیوی بچے برباد ہو جائیں گے، کوئی پاس نہیں آئے گا، پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، دوست دشمن بن جائیں گے، جو آج تعریف کرتے وہ کل مذاق اڑائیں گے، یہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو کہتا میں نور بن کر، نور ہو کر اس دنیا میں آیا ہوں۔ جس زندگی میں آؤں گا، جو مجھے کہہ دے گا پیارے خداوند یسوع میرے اندر آ، اسے اپنا حال نظر آ جائے گا۔ جسے اپنا حال نظر آ جائے گا اس کی زندگی میں خدا کا کمال نظر آئے گا، کمال کر کے دکھاتا ہے وہ۔ ایسی زندگیاں جو سڑی ہوئی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، گندی ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ سے نفرت کر رہا، تنگ آ گیا میں کیا کروں، ان کی زندگی میں جب وہ آتا ہے تو پھر اس میں خوبیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، خرابیوں کے بجائے خرابیاں وہ دور کر دیتا ہے، خدا کی خوبیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ان کے لیے کہا ہے جو اس پر ایمان لائے تھے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہاری روشنی، بہت پیاری آیت ہے وہ، متی کی انجیل میں ہے، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر، یہ دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ تو دیکھنے والی بات ہے۔ وہ جو کہہ رہا میں نور بن کے آیا ہوں، وہ یہ کہتا ہے خداوند اپنے ایمان لانے والوں کو، تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو، تم جو اندھیرے کے قبضے میں تھے، تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو، میں نے تمہارے اندر ایک نور، ایک روشنی پیدا کر دی جو تمام دنیا میں چمکے گی، اور لوگ اس نور کو دیکھ کے تمہاری طرف نہیں آئیں گے، میرے پاس آئیں گے۔ اس نور کی وجہ سے لوگ تمہاری تعریف اور تمجید اور بڑائی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے خدا کی بڑائی ہوگی۔ دیکھو ایسا لکھا ہے، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ ارے گھروں میں اندھیرا ہے، گھروں میں اندھیرے کے کام ہیں، گھروں میں کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا کہ یہ میرا سچ مچ بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، اس کا ادب ہونا چاہیے، یہ بزرگ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے جو اس سے چلا پھرا نہیں جاتا، یہ میرا باپ ہے، اس نے قربانیاں کی ہیں میرے لیے،
اور یہ ماں جو بوڑھی ہو گئی ہے، اس نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے 9 مہینے، دکھائی دینے لگتا ہے، نہیں تو لوگوں کو تو یہی دکھائی دیتا کہ اس کے پاس ہے کتنا. لیکن جب خدا یسوع کسی کی زندگی میں آئے گا اسے دکھائی دے جائے گا، خدا کا پیار دکھائی دے گا، ماں باپ کا پیار دکھائی دے گا، ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا ہو جائے گا، گھر میں روشنی پہنچے گی. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. جس کی زندگی میں وہ آئے گا اس میں روشنی آئے گی، جس میں روشنی آئے گی اس کا چال چلن بدل جائے گا، اس کی زندگی میں نیکی پیدا ہوگی، اور جس کی زندگی میں نیکی پیدا ہوگی اسے دیکھ کر لوگ اس کے نام کی بڑائی کریں گے. میں نور ہو کر اس دنیا میں آیا ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا، زندگی کا نور پائے گا. یوحنا کی انجیل اور اس کا 8واں باب. یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. ہم اندھیرے میں چل رہے ہیں، ہم کو معلوم نہیں کہاں جا رہے ہیں، کون ہیں ہم، پہچانتا نہیں آدمی کہ میں ہوں کون، کیا کرنا چاہیے مجھے اس زندگی میں، کیا میری ذمہ داری ہے، کچھ نہیں دکھائی دیتا. اسے یہی دکھائی دیتا مجھے کس بات سے خوشی ہوگی، میں کس کو استعمال کر سکتا ہوں، کس سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں. یہ اندھیرا ہے. وہ کہتا وہ نور میں چلے گا، اندھیرے میں نہیں چلے گا. اندھیرے میں جانے والے کو معلوم نہیں ہوتا وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن جو میرے پیچھے چلے گا اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کہاں لے کے جا رہا ہوں. دیکھو ایک اور خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے. یوحنا کی انجیل 11واں باب اور 25-26 آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور 25 اور 26ویں آیت. یہ ایمان لانے والوں کے لیے اس کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. 11واں باب اور 25 اور 26 آیت. یسوع نے ان سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. اور جو اس پر ایمان لائی تھی اس سے کہہ رہا، کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ موت 2 قسم کی بتائی گئی ہے خدا کے کلام میں. ایک موت ہے جب انسان کی روح اس بدن سے الگ ہو جاتی ہے، کہتے مر گیا، چلا گیا، گزر گیا، رحلت فرما گئے، کسی اور جگہ چلے گئے. کہاں چلے گئے، کہاں گئے، کہاں جائے گا انسان مرنے کے بعد؟ تو وہ کہتا ہے ایک تو یہ موت ہے، لیکن ایک اور موت ہے. اس کے لیے کہہ رہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا مر بھی جائے تو بھی جیتا رہے گا. لیکن جیتا کہاں رہے گا؟ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ کہاں جیے گا، جائے گا کہاں؟ اس کے لیے یوحنا کی انجیل میں اس نے جواب دیا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. خداوند کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اور یہ ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں کہ وہ جیتا رہے گا، جیتے تو رہیں گے لیکن کہاں؟ کہتا میں نے تمہارے لیے جگہ تیار کی ہے. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے میرا گھر ہے. آج تم اپنے دل میں مجھے جگہ دو، یقین جانو کہ میرے دل میں تمہارے لیے جگہ ہے، میرے گھر میں تمہارے لیے جگہ ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں.
سن رہے ہیں ان باتوں کے بارے میں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم دیکھ لیں۔ اس نے اپنے پیار کے ہاتھ کو آپ کی طرف بڑھایا ہے اور کہا ہے میری بیٹی میرے پاس آ، میرے بیٹے میرے پاس آ، میں تجھے پیار کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں تیرے لیے بہت بڑی برکت ہے، میرے ہاتھ میں تیرے لیے چھٹکارا ہے، جو کچھ میں دے دوں گا اس سے تجھے اندر سنتوق ہوگا، اطمینان ہوگا، چین ہوگی۔ مبارک ہے وہ جو اس پر ایمان لاتا ہے، اسے وہ مالا مال کر دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آتما کی جو پیاس ہے، بھوک ہے، جس کے لیے انسان بہت کچھ کر رہا ہے، تو وہ کہتا میں اسے پورا کر دوں گا۔ تیری آتما کو لگے گا، تیری روح کو ایسا لگے گا، محسوس ہوگا کہ ایک ایسا کام ہے جو خدا نے کر دیا ہے۔ چین آ گیا، یقین آ گیا، اب کوئی فکر نہیں رہی، اب کوئی ڈر نہیں رہا، عجیب قسم کی خوشی اور اطمینان ہے۔ خدا یسوع کہتا تو مجھ پر ایمان لا، یہ حصہ تیرا ہے۔ لیکن وہ کیسے کرتا ہے؟ یہ اطمینان آتا اس وقت ہے جب وہ اندھیرے کو دور کر دے۔ تو وہ کہتا میں نور ہو کر اس دنیا میں آیا ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ اندھیرے کے قبضے سے چھوٹ جائے گا، میں اس کے اندر سے اندھیرا نکال دوں گا، گناہوں کا اندھیرا، دھوکہ، یہ مصیبت نکال دوں گا اس کے اندر سے۔ ایک نئی قسم کی روشنی آئے گی جس کی وجہ سے اس کا چال چلن بدل جائے گا۔ تو جب تیرا چلن بدلے گا تب تجھے چین آئے گا، تب تجھے پتہ لگے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، تو خدا نے کیا میرے لیے۔ اور پھر چلتے چلتے ایک وقت آتا جب ہم کو جانا ہوتا ہے یہاں سے، تو کہتا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے جگہ تیار ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم نہ ڈرو، تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو اور خدا کے پیار پر تم کو یقین آ گیا، تمہارے لیے جگہ تیار ہے، تمہارے لیے جگہ تیار ہے، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ وعدہ ہے خدا یسوع مسیح کا ان کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ یہ وقت ہے، آپ کی زندگی میں ایک موقع ہے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، میں آپ کی منت کر سکتا ہوں، خدا یسوع مسیح سے یہ کہہ دو، اے خدا یسوع میری روح پیاسی ہے، میرے اندر سے اندھیرا دور کر، میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، مجھے قبول کر۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے، آپ مبارک ہیں، یہ سارے وعدے آپ کے لیے ہیں، سب پورے ہوں گے آج ہی سے۔